اللہ دولت دے تو خرچ کرتے رہو، لکھا ہے 1 دو گے تو 10 پاؤ گے، 1 دو گے تو 10 پاؤ گے۔ کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دو۔ 30ویں پارے میں ہے کہ جہنمی چلائیں گے تو جنت والے پوچھیں گے کہ تم کس وجہ سے جہنم میں آئے؟ تو جہنمی بولیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہ پڑھا کرتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ غریبوں کو کھانا نہ کھلانا اور نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں جانے کی دلیل ہے۔ اس لیے نمازیں بھی پڑھو اور اللہ دے تو اللہ کے غریب بندوں کی خدمت کرو۔ اور غریب کوئی بھی ہو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، اگر غریب ہے، بھوکا ہے اور سامنے آ جائے تو انسان سمجھ کر اس کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے بھی سب پر رحم کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی سب پر رحم کیا۔ بھی آدمی صاف ستھرا ہوتا ہے، لڑکا صاف ستھرا ہوتا ہے تو لوگ اس کے قریب بیٹھتے ہیں۔ کوئی کے گھرے جاؤ مہمانی میں، یہاں ہو کے گھر سے کونو نانمون لڑکا نکلے صاف ستھرا تو دیکھا جاتا ہے اس کو گودی میں بھی مہمان لیتا ہے، کبھی چمہ لیتا ہے، کبھی پیار کرتا۔ صاف ستھرا لڑکا نکلے تھے تب، اور گھر میں سے یہ میل لڑکا نکلے جی کے ناکے بلو بلو بہائے تو کہ کوئی چمہ لی؟ بتاؤ، پاکی انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ آج ہماری بہت سی ماں بہنیں جی ہیں مدرسم کہ مولانا صاحب تینے کچھ بنا دو، پوچھو کہا بات کہ ہمارے گڈوا کبا کے تو ہمارے اوپر نگاہیں نہیں اٹھت ہے۔ اب بتاؤ مہینہ نہائی ہو نہ تو نگاہ اٹھی ہے، بنی رہی ہو مئی لائن کچھ لائن تو کہ آدمی نگاہ اٹھائے گا؟ اے میری ماں بہنوں، تم پاک و صاف گھر میں رہو تاکہ اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں نازل ہو۔ حدیث پاک میں نبی طلحہ قال قال رسول اللہ، حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا، سرکار فرماتے ہیں ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ کس گھر میں؟ فیہ صور و کلب و جنب، جس گھر میں کوئی فوٹو لگا ہو، جس گھر میں کوئی کتا ہو اور جس گھر میں کوئی ناپاک آدمی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ اس لیے گھروں کو صاف ستھرا رکھو، خود پاک و صاف رہو تو رحمت کے فرشتے آئیں گے، تو اللہ کی رحمت ان کے وسیلے سے آپ کو ملتی رہے گی۔ اس لیے ہمیشہ پاک رہنے کی کوشش کرو، اور پاک رہنے کے بعد جب نماز کا وقت آئے تو نمازوں کی ادائیگی کرو۔ اللہ کے رسول سے محبت ہے، آپ سب کہے تو عاشق اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، اور مسلک اعلیٰ حضرت اسی کو حاصل ہوگا جس کے دل میں نبی کی سچی محبت ہوگی، اور محبت رسول جب ہی مانی جائے گی جب وہ اپنے نبی کو سکون پہنچائے گا۔ نبی فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرماتے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، کہ جب کوئی میرا امتی نماز پڑھتا تو میرے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اے سنی مسلمانوں، نماز پڑھ کر کے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ نماز چھوڑ رہے ہو؟ حدیث پاک میں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ فمن اقام فقد اقام الدین، تو جس نے نماز پڑھا اس نے دین کا کھمبا گاڑ دیا۔ نماز پڑھ کر کے دین کو مضبوط کرو۔ ومن ترکھا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز چھوڑا اس نے دین کو ڈھا ڈالا۔ بے نمازی دین کو ڈھاتا ہے، میرے نبی فرماتے، اور نمازی دین کا کھمبا گاڑتا ہے۔ اس لیے لوگوں نماز پڑھو، خدا جانے کس وقت بلاوا جائے۔ موت کو ڈرو، قبر کو ڈرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، 5
جاتے ہیں چار پھیرتے ہیں. مرنا ہے، اس لیے نمازوں کی پابندی کرو اور پاک و صاف رہو، اور ماں باپ زندہ ہو تو ان کی خدمت کرو. حدیث پاک میں 4 چیزیں ایسی جن کو دیکھنا ثواب ہے. نمبر 1 پر حضور فرماتے ہیں النظرۃ الی وجہ الوالدین عبادہ، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. والنظرۃ الی مصحف عبادہ، قرآن حکیم کو دیکھنا عبادت ہے. ماں باپ کا چہرہ دیکھو تو عبادت، اور قرآن کو دیکھو تو عبادت. تیسرے نمبر پر فرماتے والنظرۃ الی وجہ العالم عبادہ، کسی عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. چوتھے نمبر پر فرماتے والنظرۃ الی بیت اللہ عبادہ، ماں باپ خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت. اس لیے یہ نیکیاں کر لو اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو. دیکھو شادی ہو گئی ہو تو اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھو. قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہاری لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور مردو تم اپنی عورتوں کے لباس ہو. اور لباس کا کام ہے عزت کا چھپانا، لہذا بیوی کا فرض بنتا ہے کہ شوہر کی عزت کو چھپائے، اور شوہر کا فرض بنتا ہے کہ بیوی کی عزت کو چھپائے. اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کرو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا. یہ میلاد ایک صدقہ ہے، اور آپ اللہ کے نام پر اللہ دولت دے تو خرچ کرتے رہو. لکھا ہے 1 دو گے تو 10 پاؤ گے، 1 دو گے تو 10 پاؤ گے. کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دو. 30ویں پارے میں ہے کہ جہنمی چلائیں گے تو جنت والے پوچھیں گے کہ تم کس وجہ سے جہنم میں آئے؟ تو جہنمی بولیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہ پڑھا کرتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. غریبوں کو کھانا نہ کھلانا اور نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں جانے کی دلیل ہے. اس لیے نمازیں بھی پڑھو، اور اللہ دے تو اللہ کے غریب بندوں کی خدمت کرو. اور غریب کوئی بھی ہو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، اگر غریب ہے بھوکا ہے اور سامنے آ جائے تو انسان سمجھ کر اس کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. ہمارے نبی نے بھی سب پر رحم کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی سب پر رحم کیا، لہذا ہم کو بھی سب پر رحم کرنا چاہیے، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو. سبکتگین ایک شکاری تھے، جنگل میں جاتے تھے، شکار کر کے لاتے تھے، زندگی گزرتی تھی. ایک دن شکار کرنے گئے تو دیکھا ایک ہرنی 2 بچوں کو بیٹھی دودھ پلا رہی ہے. سبکتگین نے تیر و کمان لے کے اس پر وار کیا تو ہرنی بھاگی بچوں کو لے کر کے. یہ پیچھا کیے، ہرنی کا ایک بچہ چھوٹ گیا، ایک ہی کو لے کر بھاگ گئی. تو سبکتگین نے اس بچے کو اٹھا لیا، کہا چلو ایک بچہ ہی صحیح. بچے کو پکڑ کر اپنے وطن آ رہے تھے. پھر کچھ دور جانے کے بعد کسی وجہ سے پیچھے سر گھمایا تو دیکھا کہ وہ ہرنی پیچھے پیچھے آ رہی ہے. تب سبکتگین کو سوچ پیدا ہوئی کہ ابھی تو یہ بھگی تھی اور میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. پہلے اپنے جان بچانے کی فکر میں بھگی تھی، لیکن اس کی اولاد کو میں نے پکڑ لیا تو اب ہرنی کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اب اپنی اولاد کی فکر میں میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. پہلے جان بچانے کے لیے بھگی تھی، اب اولاد کی محبت میں سے اب جان کی پرواہ نہیں، اپنی اولاد کی محبت ہے. تو سبکتگین کو ترس آیا کہ آج شام کو ہمارے بچے بھوکے سو جائیں، یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن ایک ماں کے دل کو اولاد کی جدائی کا غم دینا یہ گوارا نہیں. چھوڑ دیا ہرنی کا بچہ، کہا جاؤ. نہیں سوچا کہ ہرنی اپنی اولاد کی محبت میں تڑپے.
سبکتگین نے چھوڑ دیا، ہرنی نے اپنے بچے کو گلے سے لگایا، جنگل چلی گئی۔ رات میں جب سبکتگین سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے، فرمایا سبکتگین تم نے ایک جانور پہ رحم کیا ہے، اللہ اس کے بدولت تمہیں وقت کا سلطان بنائے گا، اللہ تمہیں اس کے رحم دلی سے اللہ بادشاہت عطا کرے گا۔ خواب میں خوشخبری سنی، صبح اٹھے پورے بستی کے لوگ، یہ آواز ہوئی کہ اب ہمارا سلطان سبکتگین ہوگا۔ چند ہی دنوں میں سبکتگین کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرما دی۔ تو اے لوگوں بے رحم نہ بنو، رحم کرو، اور رحم سب سے زیادہ اپنے ماں باپ پر کرو، اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ بہت رحم کیا۔ سب سے زیادہ رحم دل انسان کو ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سب کے ساتھ رحم کرو، لیکن ماں باپ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے آپ سب جانتے ہو۔ اگر آپ ماں باپ کی خدمت کر کے اور ان کے منہ سے دعا حاصل کر لو گے تو مشکل سے مشکل چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تاریخیں بہت ہیں۔ بمبئی مخدوم ماہم شریف میں مخدوم کی مزار ہے۔ ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں کوئی وہاں قرآن پڑھانے والا نہیں تھا، تو باہر جانے کے لیے اپنی ماں سے کہا، اماں نے کہا باہر نہیں جا سکتے، تو ماں کی خدمت کر کے سمندر کے کنارے جاتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ کوئی قرآن پڑھانے والا بھیج دے، قرآن پڑھانے والا بھیج دے۔ ایک دن حضرت خضر آئے، خضر علیہ السلام، دیکھو 4 نبی اب بھی دنیا میں ہیں، 4 نبیوں کو موت نہیں آئی، اب بھی زندہ ہیں، ویسے ہی ہر نبی زندہ، لیکن 4 نبیوں کو موت آئی ہی نہیں ہے ابھی۔ ایک تو حضرت ادریس علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ اور ادریس علیہ السلام جنت میں، یہ 2 نبیوں کو موت ابھی نہیں آئی۔ اور 2 نبی اور ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں نبی ابھی دنیا میں ہیں، ان کو موت نہیں آئی۔ حضرت الیاس کے حکومت میں خشکی دی گئی ہے کہ خشکی کی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، اور حضرت خضر کو تری دریاؤں کے لیے ان کو سپرد کر دیا گیا۔ انہی میں سے حضرت خضر سمندر کے کنارے پہنچے، مخدوم سے پوچھا بیٹا روز یہاں آتے ہو؟ کہا آتا ہوں، کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں، آتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی قرآن پڑھانے والا دے دے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں سنو، روزانہ تم یہیں آنا، ہم تم کو قرآن پڑھا دیا کریں گے، میرا نام خضر ہے، تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، لیکن یہ راز کی بات کہیں بتانا نہیں۔ مخدوم شام کو گھر گئے، بڑی خوشی صبح جلدی اٹھے، خوشی خوشی نکلنے لگے۔ ماں نے کہا بیٹا آج بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا اماں ایک راز کی بات ہے، نہ پوچھو۔ کہا راز کی بات؟ میں نے پوچھوں؟ کیا مخدوم میرے علاوہ دنیا میں تیرا کوئی اور قریبی ہے؟ میں تیری ماں ہوں، تو کہتا راز کی بات نہ پوچھو، مجھ سے نہیں بتائے گا، کس سے بتائے گا؟ جب اس طریقے سے ماں نے کہا تو مخدوم نے بتا دیا کہ اماں روزانہ سمندر کے کنارے دعا کرتا تھا یا اللہ کوئی قرآن پڑھانے والا بھیج دے، تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی، حضرت خضر کو بھیجا ہے، انہوں نے کہا روزانہ آنا، ہم تم کو قرآن پڑھا دیا کریں گے۔ وہ آتے ہیں پڑھانے، کہا جاؤ بیٹا جلدی جاؤ۔ اب وہاں گئے تو پورا دن کھڑے رہے، خضر علیہ السلام نہیں آئے۔ شام کو واپس آئے، مخدوم رونے لگے، کہا اماں وہ ناراض ہو گئے، تم نے راز کی بات پوچھ لیا، انہوں نے منع کیا تھا، تم نے پوچھ لیا، میں نے بتا دیا، وہ ناراض ہو گئے، نہیں آئیں گے، اب قرآن کیسے پڑھوں گا؟ تو ان کی ماں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، پابندی شاگرد کے ذمے، شاگردی کے ذمے پابندی کی، روزانہ درسگاہ میں جائے، استاذ کے ذمے پابندی نہیں، استاذ کو اختیار ہے، جب چاہے درسگاہ میں بیٹھے، جب چاہے نہ بیٹھے، تمہاری پابندی ہے بیٹا، جاؤ کل جانا۔ دوسرے دن گئے، پورا دن انتظار کیا، خضر نہیں آئے، پھر آئے رونے لگے، کہا اماں اب نہیں آئیں گے، وہ کیسے پڑھوں گا؟ مخدوم کی ماں کہتی بیٹا کوئی بات نہیں، پرسوں جانا، کل جانا۔ پھر تیسرے دن پھر گئے، پھر پورا دن انتظار کرتے رہے، خضر علیہ السلام نہیں آئے۔ تب آئے، مخدوم بہت روئے، کہا اماں
آپ نے غضب کر دیا، اگر تم نہ پوچھی ہوتی تو خدا کی قسم میں راز کی بات نہیں بتاتی۔ وہ نہیں آئیں گے کیا کروں گا؟ ماں نے کہا بیٹا کل جانا۔ چوتھے دن بھی بھیجا، ادھر خضر کو ادھر مخدوم کو سمندر کے کنارے بھیجا، اور ادھر ان کی ماں نے وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر میرے بیٹے مخدوم نے میری محبت میں راز کی بات بتا دیا تو نے خضر کو کیوں روک لیا؟ یا اللہ خضر کو بھیج دے، ورنہ بیٹا میرا مخدوم میرا نافرمان ہو جائے گا، پھر کبھی میری بات نہیں مانے گا، الہی بھیج دے۔ ان کی ماں نے ادھر دعا مانگی۔ ادھر جب مخدوم سمندر کے کنارے پہنچے تو دیکھا حضرت خضر پہلے ہی سے کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ گئے حضرت خضر سے سلام کیا۔ خضر مسکرا کے کہتے بیٹا میں نے منع کیا تھا راز کی بات نہ بتانا، بتا دیا؟ کہا حضور اگر ماں نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں نہ بتاتا، لیکن ماں کی محبت میں مجبور ہو گیا۔ تو خضر نے کہا تھا بیٹا اگر تو نے ماں کی محبت میں بتایا ہے تو یہ بھی سن لے کہ تیری ماں کی دعا خدا نے قبول بھی کر لی ہے۔ آج اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ خضر تمہیں روزانہ نہیں جانا ہے، آج جا کر کے مخدوم کو اپنے سینے سے لگا کے حافظ قرآن بنا دو۔ خضر نے مخدوم ماہم کو سینے سے لگایا اور پورا قرآن سینے میں اڑیل دیا۔ خوشی خوشی آئے، ماں کے قدموں کو بوسہ دیا، کہا ماں مبارک ہو تمہاری دعاؤں کے طفیل، آج خضر نے پورا قرآن میرے سینے میں محفوظ کر دیا۔ پتہ چلا کہ ماں باپ کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، اس لیے لوگوں ماں باپ کو خوش رکھو، ان کے منہ سے کبھی دعا نکل گئی تو دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عقیقے کی محفل کو قبول فرمائے، اور ہمارے جمال الدین بھائی اور آپ سب کی روزی میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے ٹائم 11 بجنے والے ہیں اور ٹھنڈک کی رات ہے، ابھی ہمارے شاعر صاحب کی نعت ہوگی، ہو سکتا ہے پھر حضرت کی تقریر ہوگی۔ اچھا حضرت کا بیان پہلے ہوگا۔ میرے ساتھ ایک بچہ خمریہ کوئلار کا گھر پہ تھا، عزیز العلوم کا طالب علم ہے، نگاسن سے میرے ساتھ آیا، پھر یہ نانپارہ جائے گا، مولوی جماعت پڑھ رہے ہیں، تو ایک نعت شریف چھوٹی سی ان سے بھی سن لیجئے تاکہ ان کا بھی نام آ جائے، اس کے بعد پھر حضرت کی تقریر آپ سن لو۔ التمس پڑھ دو بیٹا، ادھر آ جاؤ، ایک نعت شریف پڑھنا۔